ہے مردوں کی تصویر جو ہے اس پہ جو مرا اس کا نام لکھ دیا، تصویر لگا دی۔ تو جب یہ عالم گزرے تو دیکھا یہ تو اسی کی تصویر ہے، یعنی اس کا انتقال ہو گیا۔ اب جو ہے یہ اس کے گھر پہ گئے کہ جائیں، اور جانے کے بعد تعزیت دے دیں۔ اب گھر پہ پہنچے تو اس کا بھائی نکلا اور انہوں نے کہا کہ بہت افسوس ہوا، تمہارے بھائی کا انتقال ہو گیا۔ تعزیت وغیرہ دے کر یہ جانے لگے۔ جب جانے لگے تو بھائی نے بلایا، کہا کہ حضور آگا تھوڑا سنیے۔ یہ آ گئے، کہا کہ ہم نے جو ہے کل رات میں ایک خواب دیکھا ہے۔ کہا کہ کیا دیکھا؟ ہم نے کہا کہ ہم نے دیکھا کہ روز محشر ہے اور ہمارے بھائی کو فرشتے جو ہے زنجیر میں جکڑے ہوئے جہنم کی طرف لے جا رہے ہیں۔ کہ اتنے میں ایک بی بی کی آواز آئی، اسے چھوڑ دو، یہ میرے حسین کا منبر ہے، یہ میرے حسین کا منبر ہے۔ معلوم نہیں کون سی ادا شہزادی زہرا کی بارگاہ میں قابل قبول ہو جائے۔ ہاں عزادارو، یہ ایام جو ہے بس چند دن جو ہے یہ اور ایام ہے۔ دیکھیں یہ جو کہتے ہیں الوداعی، تو اس سے یہ تھوڑے یعنی جو کیفیت ہوتی ہے وہ گزر جاتا ہے، وہ گزر جاتا ہے نا۔ کہ الوداعی جو کہتے ہیں یعنی جو کیفیت ہوتی ہے، جو 2 مہینہ 8 دن، یہ کیفیت نہیں رہتی ہے نا، اسی لیے کہتے ہیں نا الوداعی یعنی یہ کیفیت نہیں ہوتی۔ ہاں عزیزان محترم، ایک شخص تھا، بس یہی مصائب پڑھ دیں گے، یہی ہے نا۔ ایک شخص تھا روزانہ مجلس حسین میں بیٹھتا تھا، حسین ابن علی کا ذکر مصائب سنتا تھا۔ وہ بہت غریب تھا، لیکن مصائب کے بعد روتا تھا، اس کے بعد دعا کرتا تھا، مولا ہم بہت غریب ہیں، لیکن مولا ہمیں دولت نہیں چاہیے، مولا صرف جو ہے آپ ہمیں کربلا بلا لیجئے، صرف کربلا بلا لیجئے۔ اور آخر کار جو ہے یہ وقت آ گیا کہ اسے موقع ملا۔ جب موقع ملا قافلے کے ساتھ کربلا پہنچا۔ جب کربلا پہنچ گیا تو قافلہ سالار سے اس نے کہا کہ دیکھو ہمیں وہ جگہ دکھاؤ جہاں امام حسین روئے تھے۔ تو قافلہ سالار نے کہا کہ ٹھیک ہے، ابھی نہیں، شب ہو جانے دو، رات ہو جائے گی تو ہم تمہیں وہ جگہ دکھائیں گے۔ یہ عزادارو، جب رات ہو گئی تو اس زائر کو لے کر چلا، قافلہ سالار وہ مولوی لے کر چلا اور لے کر پہنچا اور کہا کہ دیکھو یہاں برابر کا بھائی مارا گیا، امام حسین یہاں بیٹھ کر روئے۔ وہ بہت رویا، چیخا، پھر جو ہے اسے لے کر آئے، کہا کہ دیکھو یہاں جو ہے امام حسین جو ہے علی اصغر کو لے کر آئے، تیر لگا اور امام حسین بہت روئے۔ پھر اس کے بعد کچھ دور پہنچا، اب جو ہے وہ اپنی آستین کو چڑھانے لگا۔ اب اس کے بعد کہا کہ دیکھو یہاں حسین کا جوان بیٹا تھا، سینے میں برچھی لگی تھی، امام حسین نے آستین کو چڑھایا اور سینے سے برچھی کو کھینچا، ایک ایک جگہ دکھائی۔ اب وہ جو ہے زائر رونے لگا۔ اب جب روتے روتے آخر میں اس نے یہ طے کر لیا، کہا کہ مولا اب کربلا چھوڑ کر ہم نہیں جائیں گے، اب جو ہے پوری زندگی جو ہے ہم اسی کربلا میں رہیں گے۔ اور آخر کار جو ہے اس نے یہ سوچا کہ پاسپورٹ وغیرہ جو ہے سب ہٹا دیا، پھاڑ دیا، پھینک دیا، اور جو ہے قافلے والوں سے بچنے کے لیے کہ جس دن قافلہ جا رہا تھا وہ چھپ گیا تاکہ ہم قافلے کے ساتھ نہ جا سکے، اور آخر کار حرم عباس میں بیٹھ گیا۔ جب بیٹھ گیا تو اس نے کیا دیکھا کہ ایک شخص آیا ہے، اور آنے کے بعد وہ کہہ رہا ہے کہ یہ شخص جا اپنے وطن چلا جا۔ تو اس نے کہا کہ نہیں، ہم جو ہے وطن نہیں جائیں گے، ہمارے پاس پاسپورٹ بھی نہیں ہے۔ تو اس شخص نے پاسپورٹ دیا، کہا لی یہ پاسپورٹ ہے، درہم دینار بھی، اپنے وطن چلا جا۔ کہا کہ نہیں، ہم تو وطن نہیں جائیں گے، ہم کربلا میں رہیں گے۔ اب وہاں سے دوڑتا ہوا امام حسین کے حرم میں آیا، اور آنے کے بعد سری پکڑ کر رونے لگا اور کہا کہ مولا ہم آپ کے حرم میں رہنا چاہتے ہیں، لیکن ایک پھر آواز آئی کہ جا
اپنے وطن چلا جا۔ کہا کہ مولا ہم تو جانا نہیں چاہتے۔ ایک شخص آیا اور اس نے جو ہے نا پاسپورٹ بھی دیا، درہم اور دینار بھی دیا، تو آواز آئی کہ وہ جو ہے حبیب ابن مساہر تھے، ہم نے بھیجا تھا۔ پھر اس کے بعد کہا مولا ہم سے کیا خطا ہو گئی، ہم تو یہاں رہنا چاہتے ہیں۔ تو آواز آئی کہ جب تم وطن سے چلے تھے تو تمہاری ایک بیٹی 3 سال کی تھی، اب جو ہے 1 سال گزر گیا، وہ بیٹی 4 سال کی ہو گئی ہے، اور وہ بیٹی عزا خانے میں جا کر دعا کرتی ہے، واسطہ دیتی ہے ہمارا حضرت عباس کا کہ مولا میرے بابا کو بھیج دیجئے، میرے بابا کو بھیج دیجئے، لہٰذا تو اپنے وطن چلے جا۔ میں ہاتھوں کو جوڑ کر کہوں گا مولا ایک زائر کی بچی تھی، آپ جو ہے اس قدر تڑپ گئے، لیکن ہائے سکینہ کانوں سے گوشوارے چھینے جا رہے ہیں، تازیانے لگائے جا رہے ہیں، اور سکینہ تڑپ کر آواز دیتی ہے بابا بابا۔ ہاں زادارو بس آخری فقرہ سنیں کہ شہزادی سکینہ جو ہے جب تماچے لگتے تھے تو کس کو پکارتی تھی، کس کو پکارتی تھی؟ حضرت عباس کو، چچا عباس، چچا عباس، چچا عباس آواز دیتی تھی۔ ایک مرتبہ آیت اللہ شہرستانی، آیت اللہ شہرستانی جی نے انہوں نے کیا دیکھا کہ حرم عباس میں ایک ذاکر ہے، اور وہ جو ہے حضرت عباس کے مصائب کو پڑھ رہا ہے، اور پڑھتے پڑھتے اس نے یہ پڑھا کہ ایک تیر امام حسین کی پیشانی پہ لگا جو مخ تک پہنچ گیا تھا۔ جب وہ پڑھ چکا تو سید سبستانی اس کے پاس گئے، بلایا اور کہا کہ دیکھو اب جو ہے یہ مصائب نہ پڑھنا، یہ مصائب تم نہ پڑھنا۔ اس نے ہاتھوں کو جوڑا، کہا حضور ہمیں کچھ معلوم نہیں، ہم نے کتاب میں پڑھا تھا اور پڑھ دیا، اب ہم نہیں پڑھیں گے۔ تو سید آیت اللہ سبستانی یہ گھر پہ گئے، اور جب سوئے تو کیا دیکھا کہ محشر کربلا ہے، محشر کربلا ہے، اور اس پہ جو ہے تصویر بنی ہوئی ہے، اور پیشانی پہ تیر لگا ہوا ہے، اور آواز آئی کہ یہ سید یہ بتاؤ کہ جس کے ہاتھ نہ ہو وہ تیروں کو کیسے نکالے۔ ہاں آزادارو اب جو ہے سید سبستانی اٹھے، اور اٹھنے کے بعد اپنے ہاتھوں کو مارنے لگے، ہاتھوں کو جوڑا، کہا کہ مولا مجھ سے غلطی ہو گئی، مولا مجھ سے خطا ہو گئی۔ ہاں آزادارو بس ایک واقعہ یہ بھی سن لے، تاریخ کا ذہن پہ بار بار آ رہا ہے، بس یہی آخری فقرہ ہے کہ مقتل میں تاریخ میں یہ لکھا ہے، آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ اہل بیت پہ کتنے مصائب ہیں، اس سے آپ اندازہ لگا لیں کہ جو حضرت عباس کا گھوڑا تھا مرتجی، کہ حضرت عباس کی شہادت کے بعد یزید نے نا اپنے اس میں لے لیا، اور چاہتا تھا سوار ہونا، لیکن یہ گھوڑا سواری قبول نہیں کرتا، بہت چاہتا تھا کہ حضرت عباس کے گھوڑے پہ سوار ہو جائے، لیکن یہ گھوڑا سواری قبول نہیں کرتا تھا، یہاں تک کہ استبل میں رکھ دیا۔ بس آخری فقرہ استبل میں تھا، نگرانی تمام چیزیں، اور جناب سکینہ قید خانے میں ہے۔ ایک دن جو ہے قید خانے کا دروازہ کھلا ہوا تھا، اور گھوڑے کو لے کر چلا ایک شخص، اور جناب سکینہ نے جیسے ہی چچا کے گھوڑے کو دیکھا، ایک مرتبہ کہا اے میرے چچا کے سواری، جب میرے بابا سے ملنا، میرے چچا سے ملنا تو میرے چچا کو میرا سلام کہنا۔ یہ آزادارو تاریخ میں یہ ہے کہ گھوڑا وہیں رک گیا، بہت کوشش کی گھوڑا آگے بڑھے، لیکن وہ جو ہے آگے نہیں بڑھتا۔ پھر جناب سکینہ جو ہے بین کر رہی، زندان کا دروازہ کھلا ہوا تھا، یہاں تک کہ جناب سکینہ آ گئی، اور آنے کے بعد جو ہے زلجنہ کے گلے میں ہاتھ ڈال دیا۔ اب وہ جو ہے گھوڑا رو رہا ہے، جناب سکینہ بین کر رہی ہے میرے چچا سے کہہ دینا، تازیانے لگائے گئے، بندے اتارے گئے، تماچے لگائے گئے۔ یہ آزادارو جناب سکینہ بین کر رہی تھی، یہاں تک کہ جناب سکینہ تازیانے لگائے گئے، پھر زندان میں گئی۔ بس آخری فقرہ، جناب سکینہ زندان میں گئی، فریاد کرتی رہی، اور جب تک آواز آتی رہی وہ گھوڑا وہیں کھڑا رہا اور روتا رہا۔ جب سکینہ کی آواز بند ہو گئی تب جو ہے یہ واپس مڑا اور آ گیا استبل میں۔ تاریخ میں یہ ہے کہ اب اس کے بعد جو ہے یہ گھوڑا صرف جو ہے 3 دن زندہ تھا۔ اے آزادارو اب آپ سوچیں کہ جب ایک حیوان، ایک جانور برداشت نہ کر سکا، ہائے شہزادی زینب نے کیسے برداشت کیا ہوگا؟ بھائی کا خشک گلا، شمر کا کند خنجر،
پروردگار اس مختصر سے اعمال کو قبول فرما، کریم جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما، پروردگار جو مریض ہیں انہیں شفاء عاجل عنایت فرما، کریم وقت امام زمانہ علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان گواہان و انصار میں شمار فرما، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ حضرات ایک بار سورہ حمد اور سورہ اخلاص پڑھ کر مرحوم سید محمد رضا رضوی ابن مولانا سید محمد رفیع کنیز فاطمہ بنت سید ابرار حسین زیدی طاہرہ بیگم بنت محمد رضا اور تمام مرحومین اپنے اپنے مومنین